بہت شعلہ بیاں خطیب تھے حضرت سعد صاحب نے سوہان. تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے کہا لیکن خففوا مسئلتکم، سوال کم کرنا. لیکن مولا میرا سوال تو لانی ہے، آپ اجازت دیں گے تو سوال پیش کروں گا. مولا نے کہا ساسا آپ کو اجازت. تو جناب ساسا نے سوال کیا من افضل انت ام آدم، اسی کی درخواست کی تھی. تو ایک مرتبہ کیونکہ درخواست پہ پیش کر رہا ہوں میں، جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں یقین مانے پورا خون جگر دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب ساسا نے کہا مولا کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا، برا شمار ہوتا. لیکن ساسا قرآن کہتا ہے اپنے حبیب سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں اپنے فضائل کیونکہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، اس نے مجھے یہ مقام دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ یہ میرا مقام اللہ نے مجھے عطا کیا، خاص مقام میرا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں افضل ہوں. انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں. جناب امیر نے تمام جواب قرآن سے دیے ہیں. کہ سا اللہ نے آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیے گا. اور کہا کہ ساسا شجرہ اردو میں صرف درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت اور پودے دونوں کو کہتے ہیں. قرآن میں آئے شجرۃ الیقطین، کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں. ہے یا نہیں بھئی؟ آپ کی خاموشی بتا رہی شاید یہاں درخت لگ گئے ہوں. بھئی کدو کا پودا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جانے گرامی قرآن میں آئے شجرۃ الیقطین. تو اب وہاں پہ پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی اس پودے کے قریب نہ جانا. مولا فرماتے ہیں وہ جو پودا منع کیا تھا اللہ نے جناب آدم کو وہ ہے گندم. کہ اللہ نے جناب آدم کو منع کیا قریب نہ جانا. بھئی گندم حرام نہیں ہے، حرام کرتے تو عصمت چلی جاتی. یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کیونکہ بحث سے ہمارے لوگوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ جناب آدم سے معاذ اللہ معصیت ہو گئی تھی. نہیں، معصیت نہیں. چھٹے امام سے روایت ہے کہ جناب آدم سے جناب جبرائیل نے سوال کیا جب اللہ نے منع کیا تھا کہ گندم کے قریب نہ جانا پھر کیوں کھائے؟ تو جناب آدم نے کہا اے جبرائیل میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول دے گا. کہا ابلیس نے خدا کی قسم کھا کے مجھ سے کہا کھاؤ کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. معصیت نہیں کی ہے، ترک اولا ہے. تو جناب آدم نے پھر بھی، جناب امیر کہتے ہیں اللہ نے روکا تھا پھر بھی رک نہیں سکے، گندم کھا لی. کہا سا اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ ہے جانے کی نام ہے. ایک مرتبہ جناب صاحب نے سوہان نے کہا من افضل انت ام نوح، مولا کون افضل ہے آپ یا نوح؟ حوالہ بھی دیتا جاؤں تاکہ بعد میں سوال نہ ہو. شبہ پشاور میں مرحوم سید سلطان الواعظین شیرازی نے لکھا ہے اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے. اس کے علاوہ سید نعمت اللہ جزائری نے الانوار النعمانیہ میں لکھا ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. تو عزیزان گرامی حوالے اس وقت میں بہت سے دے سکتا ہوں لیکن جلیلی پیش کر رہا ہوں. کہ مولا کون افضل ہے آپ یا نوح؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں. کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہ اللہ نے جناب نوح کو حکم دیا تبلیغ کیجئے، تبلیغ کرتے رہے پھر آخر میں بددعا کر دی. قرآن میں موجود ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے، یہ تیرے پہ ایمان نہیں لاتے سب کو مار دے. کہ ساسا جناب نوح نے تبلیغ کی اور بددعا کر دی. کہ ساسا 25 سال پیغمبر کے بعد جتنا سخت وقت میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. جناب نوح سے زیادہ سخت وقت میں نے دیکھا لیکن ساسا ایک مرتبہ بھی میں نے بددعا نہیں کی.
ایک مرتبہ سوال کیا مولا من افضل یا امیر المؤمنین من افضل انتا ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل؟ کہ انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ کہ ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہ جناب ابراہیم نے، قرآن کریم ہے، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ کہ بلا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ کہ اے ساسا، ابراہیم نے اطمینان قلب کی خاطر مردے زندہ ہوتے دیکھنے کی درخواست کی، اور میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کوشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، پتہ نہیں ہے لوگ میں جب اس جملے پہ آتا ہوں تو یقین مانیے میں خود اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہوں، محسوس کرتا ہوں جیسے میں نجف پہنچ گیا ہوں۔ جناب ساسا نے کہا من افضل انتا ام موسیٰ، یا امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ ولما ذالک یا امیر المؤمنین، مولا ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا، اللہ نے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، طغیان گر ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے جواب دیا اللہ سے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے فرعون والوں کا ایک آدمی قتل کیا ہے، وہ واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، ہیبت موسیٰ، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور، ایک آدمی قتل کیا، واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا، روکا نہیں روکا، مار دیا۔ کہ پروردگارہ میں نے ایک فرعون کے سپاہی کا قتل کیا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہیں وہ اس سپاہی کے بدلے مجھے مار نہ دے، میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، توجہ، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ کہ ساسا، جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا جاؤ جا کے تبلیغ کرو فرعون کو، تو جناب موسیٰ نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، میں نے ایک آدمی مارا۔ لیکن ساسا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا مکے میں جا کے سورہ برات کا اعلان کر دو، او مکے والوں تم مشرک و کافر، خالی کرو مکہ۔ ساسا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تو ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا۔ ساسا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا۔ ساسا، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، سب کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لیکن ساسا، نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ ایک جملہ پیش کروں گا جو اس سے پہلے میں نے نہیں پیش کیا۔ مولا نے کہا ساسا، جب جناب موسیٰ جا رہے تھے دو ہاتھوں میں دو معجزات، جب میں مکے جا رہا تھا احرام میں زرہ نہیں پہن سکتے، احرام میں اسلحہ نہیں باندھ سکتے، یعنی مولا مکے نہتے جا رہے تھے، مکے والوں کے پاس اسلحہ تھا، مولا اکیلے تھے، مکہ شہر تھا، سارا شہر علی کا دشمن۔ کہا ساسا مجھے کوئی خوف نہیں آیا۔ کہا ساسا، میں ایک مرتبہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھا، جب اترنے لگا نا مکے میں، سب دیکھنے لگے کون آ رہا، ایک دوسرے سے کہنے لگے علی آ رہا، علی آ رہا، علی، سارا مکہ جمع ہو گیا۔
سب جگہ علی علی ہو رہا تھا. سب مکے والے جمع ہو گئے. ایک مرتبہ کہا مکے والوں یہ وہ علی ہے جس نے تمہارے باپ کو مارا, بھائیوں کو مارا. سارے جمع ہو گئے. کہا ساسا میں نہتا تھا, میں ایک مرتبہ کعبے کی طرف بڑھا, اب مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا علی میں. میں تمام کر رہا ہوں, 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. کہ ساسا ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھا, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا, میں نے سارے مشرکین مکہ کو سورہ توبہ, سورہ یعنی براءت کی آیات کی تلاوت کر کے کہا او مکے والوں تو جو مشرک ہے وہ نجس ہے, خالی کرو مکہ. کہ ساسا اس کے بعد میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا, لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو خوف تھا, اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تو اطمینان تھا. میں اپنے انداز سے پیش کروں جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا, کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روکے. عزیزان گرامی جناب امیر چلے, مولا فرماتے ہیں ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. موسیٰ نے ایک قتل پہ کہا میرے بھائی کو بھیجو, میں نے اتنے مشرکین مارے, کبھی نہ اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے میرے ساتھ کسی کو بھیجیں. ساسا میں بڑے اطمینان سے گیا, بھئی وقت نہیں آپ. مولا نے ایک مرتبہ جب یہ مکمل کیا تو جناب ساسا نے کہا یا امیر المومنین من افضل انت ام عیسیٰ, مولا کون افضل ہے آپ یا عیسیٰ؟ کہا انا افضل, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں, میں نے دوسرا جملہ سنایا ہی نہیں. کیا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں, اندر تھیں, بیت المقدس کے اندر تھیں. آواز قدرت آئی یا مریم ہارا بیت العبادہ لل بیت الولادہ, اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں, اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. کہا عیسیٰ جب میرا وقت ولادت قریب آیا میری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر نہیں تھی, باہر تھی, لیکن جب میری ماں کعبے پہ پہنچی دیوار کعبہ شق ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر آ جائیے. کہا ساسا مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا, عیسیٰ کا اور میرا. مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا, میری ماں کو میری وجہ سے. میری ماں کو میری وجہ سے کعبے میں بلایا گیا تھا, کہ اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوں.